میں نے فائیور سے $1 ملین ریونیو اچیومنٹ ایوارڈ لیا ہے. کیسے لے لیا؟ فائیور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ پلیٹ فارم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, کبھی آرڈرز آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں, تو آپ کے پاس بھی رف پیچ آیا ہوگا, آرڈرز کبھی آ رہے تو پھر ایک دم سے ڈاؤن فیز آیا, نہیں آیا, تو اس فیز کے اندر آپ نے کیا کیا؟ آج کے دور میں لوگ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 2 ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایکسپرٹ بن گئے ہیں اس فیلڈ میں اور ہم فریلانسنگ کریں گے, اور پھر جب فریلانسنگ کرتے ہیں ان کو آرڈر ملتا ہے تو پھر وہ کلائنٹ نیگیٹو ریویو دے جاتا ہے یا ان کا اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے. تو آپ نے آج کے دور میں آپ نے اسکل سیکھنی ہے, کسی کے پاس کام کریں, کسی کو فری سروسز دیں. جب آپ کو لگے کہ آپ جو بائر کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلی انڈرسٹینڈ کر لیا آپ نے, اس کے بعد جا کے آپ سیل کریں کہ آپ جو آپ کو پہلا آرڈر آئے آپ اس میں ناکام نہ ہوں, آپ سے بائر فل سیٹسفائی ہو کے جائے. آگے نیکسٹ 10 ایئرس کا کیا گول چل رہا ہے, کیا مائنڈ میں اپروچ چل رہی ہے؟ نیکسٹ جو میرا یہی گول ہے کہ اگر آپ نے اچھی لائف گزارنی ہے, اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی لائف بدلنی ہے, تو فریلانسنگ ہی کر کے آپ پیسے کما سکتے ہیں. اپنا کیونکہ بزنس ہے ایک فریلانسنگ بھی, اور اس بزنس کو کریں گے تو تب ہی آپ کامیاب ہوں گے. عثمان کو اگر اپنے آپ کو ایک ایڈوائس دینا ہو تو کیا دیں گے؟ Welcome to another episode of Road Mapper Podcast. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف روڈ میپر پوڈ کاسٹ, جس میں آپ کو ان گیسٹ سے ملواتا ہوں جنہوں نے اپنی لائف میں کچھ اچیو کیا ہو. اور آج تو بڑا مزہ آنے والا ہے کیونکہ انہوں نے جو چیز اچیو کی ہے وہ آپ میں سے بہت سے لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں اور اچیو کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی ڈسکس کریں گے. فائیور پہ ان کا اچھا خاصا ایکسپیرینس رہا ہے اور فائیور کی وجہ سے وہ نون ہوئے ہیں, اور کافی چیزیں ان کی جرنی کے بارے میں جانیں گے. اور مجھے آج جو ہے نا ایک حسین اتفاق یہ بھی ہوا ہے, پتہ چلا کہ جناب وہ کسی زمانے میں میرے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں اور ہم سے بھی کچھ ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کچھ کردار ہم نے بھی پلے کر دیا. دیٹس اے گڈ سائن. سو زیادہ میں نہیں بات کروں گا, انہی کے زبانی ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے. لیٹس انوائٹ ہم. ان کا نام ہے عثمان. السلام علیکم. کیسے عثمان؟ جی ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. خیریت سے. اچھا یہ جو ہے نا گلچ اس لیے آیا, مجھے نام ان کا نہیں یاد ہو رہا تھا, اور نام کے بارے میں تھوڑا سا کمزور ہوں. کوئی مسئلہ نہیں, چلتا رہتا ہے. لیکن جو کام انہوں نے کیا ہے نا, کیا کیا؟ میں نے فائیور سے $1 ملین ریونیو اچیومنٹ ایوارڈ لیا ہے. کیسے لے لیا؟ محنت سے, اور آپ جیسے اساتذہ کی دعائیں اور اوکے ماں باپ کی دعائیں. یہ تو آپ کو مل گیا ٹیزر, ٹھیک ہے. اب ہم جاتے ہیں بیک اینڈ پہ. عثمان, جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی, کس طریقے سے فری لانسنگ میں آنا ہوا, پھر یہ فائیور کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھاؤں گا, کنیکٹ کرتے ہیں. 2012 میں نے ایک SEO سافٹ ویئر اس میں جاب کی تھی, اور وہ 2013 کے اینڈ پہ ختم ہوگی. اس کے بعد پھر جاب کی تلاش میں دھکے کھائے, پھر آن لائن بھی ریسرچ کی. تو اس کے بعد پھر میں فائیور کے اوپر پہلا آرڈر لینے میں کامیاب ہو گیا. وہاں سے پھر میری جرنی سٹارٹ ہوئی اور اب تک رکے نہیں الحمدللہ. اب تک میں جیسی جرنی آپ نے کی ہے نا, اس کو ہم نے سلو لے کے چلیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ نے جتنی جلدی 1 ملین تک پہنچا دیا. لیٹس اسٹارٹ فرام دا سروسز پارٹ, لیٹس اسٹارٹ فرام دا اسکل پارٹ, بیکاز ابھی آپ کون سی سروسز دے رہے ہو؟ ویڈیو اینیمیشن کی. ویڈیو اینیمیشن, لیکن پہلی تو ویڈیو اینیمیشن سروس نہیں ہو گیا, ویڈیو ایڈیٹنگ کی تھی. ویڈیو ایڈیٹنگ کی تھی. تو وہ اسکل کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوئی, کیسے پتہ چلا یار یہ کام مجھے کرنا ہے؟ دراصل میں بلاگنگ کر رہا تھا, افلیٹڈ مارکیٹنگ میں نے سیکھی تھی. کہ میں آپ کے کچھ لیکچر تھے وہ اس طرح میں نے پھر وہ بھی فیس بک پہ دیکھے, گروپ جوائن کیے ہوئے تھے. تو افلیٹڈ مارکیٹنگ میں نے اس کو پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے میں نے ویڈیو بنانا سیکھی, کہ میں اس کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب کے اوپر ڈالوں. تو جب میں نے وہ ویڈیو بنائی مجھے اس میں مزہ آیا, مجھے لگا کہ یہ اسکل جو ہے نا میرے لیے سب سے زیادہ اچھا ہے. تو پھر میں نے پھر فائیور کا مجھے اس ٹائم پتہ چلا, پھر فائیور کے اوپر میں نے اپنی پروفائل بنائی, میں نے پھر یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کی گگ بنا دی. تو مجھے پھر اس سے کچھ مجھے ٹائم لگا, ریسرچ کی میں نے گگ اپڈیٹ کرتا رہا. تقریباً 4 منتھ بعد مجھے فائیور کے اوپر پہلا آرڈر مل گیا تھا. اور پھر وہاں سے ویڈیو ایڈیٹنگ جب میں نے سٹارٹ کی, پھر میں نے یہ دیکھا کہ ویڈیو ایڈیٹنگ میں جو پرائس ہے وہ کم ہے, مطلب $5 سے آپ اوپر نہیں جا سکتے. تو پھر میں نے کہا کہ میں ایسی کیٹیگری چوز کروں جس میں میں زیادہ پیسے کما سکوں, میں اپنے اسکل کو انہینس کر سکوں. تو پھر مجھے لگا کہ ویڈیو اینیمیشن کی جو کیٹیگری ہے وہ سب سے بیسٹ ہے, اس میں لوگ کافی اچھے پیسے چارج کر رہے ہیں. تو پھر میں نے اپنی گگ کو سوئچ کر دیا ویڈیو اینیمیشن کی طرف, اور تب سے لے کے اب آج تک ویڈیو اینیمیشن ہی کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا, زبردست ہو گیا. یہ جو ویڈیو اینیمیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور یہ ابھی ایک جو آڈینس ہیں, میں چاہوں گا ہم ڈاٹس کنیکٹ کریں کیونکہ آپ کے ماشاءاللہ اچھا ایکسپیرینس رہا ہے, تو ان کو کافی جو چیلنجز ہیں ان کو میں چاہوں گا ان کے ڈاٹس کنیکٹ ہو. وہ جو ریسرچ والا پارٹ تھا,
کہ بھائی ویڈیو کے اندر بھی ملٹیپل چیزیں ہو سکتی تھی, تو وہاں پہ آپ نے کیا ریسرچ کی, کس طرح کی, اور اس کو میں چاہوں گا اس کانٹیکس میں سوال کو لے لیں. وہ لوگ جو اپنی فیلڈ میں بھی ہیں لیکن ان کو بھی یہی آتا ہے جو عثمان کو اس زمانے میں آ رہا تھا کہ یار مجھے یہ فیلڈ میں لے کے جانا ہے, نہیں لے کے جانا سارا کچھ, تو کس طرح ریسرچ کریں, آئیڈینٹیفیکیشن کریں کہ کس اسکل کے اوپر وہ گرو کریں؟ اس ٹائم تو میں نے گگس دیکھی ویڈیو ایڈیٹنگ میں, ویڈیو انیمیشن میں, نے کمپیئر کیا کہ ویڈیو ایڈیٹنگ والے سارے $5 ہی چارج کر رہے ہیں, منٹ کے $5 چارج کر رہے ہیں, کچھ 30 سیکنڈ کر رہے ہیں. لیکن میں نے ویڈیو انیمیشن میں دیکھا کہ لوگ $300-400 تک بھی چارج کر رہے ہیں. تو مجھے لگا کہ نہیں, میں پھر ویڈیو ایڈیٹنگ سے ہٹ کے ویڈیو انیمیشن میں جاؤں, اس میں اپنے اسکل کو بہتر کر سکتا ہوں, اسکل کو جتنا بہتر کروں گا میں اتنے اچھے پیسے کماؤں گا. تو پھر میں ویڈیو ایڈیٹنگ سے ویڈیو انیمیشن میں شفٹ ہو گیا. تو جو لوگ سٹارٹنگ تو آپ کو بیسک سے ہی کرنی پڑتی ہے, آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو, کسی بھی کیٹیگری میں ہو, تو آپ بیسک سے سٹارٹ کریں. پھر آپ مارکیٹ کو دیکھیں, لوگ کیا سروسز سیل کر رہے ہیں, کس میں زیادہ پیسے لوگ چارج کرتے ہیں, تو پھر آپ اپنی اسکل ہی نیز کر کے, اپنے اسکل زیادہ سیکھ کے تو اپنی کیٹیگری کو سوئچ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. جب آپ نے دیکھا کہ آپ $5 چارج کر رہے تھے اور دوسرے اینڈ پہ $300 چارج کر رہے ہیں, ایک یہ تو نظر آتا ہے پیسہ, لیکن ایک ساتھ یہ بھی جب نظر آتا ہے آپ کو ریئلٹی چیک ملتا ہے کہ جناب وہ اسکل بھی سیکھنی پڑے گی, ٹھیک ہے, اور اس میں ٹائم لگانا پڑے گا. تو وہ جو لرننگ فیز تھی, آپ نے اسکل کیسے سیکھی اور اپنے آپ کو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے $300 کو کوئی دے رہا تو وہ اس طرح کی ویلیو بھی آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, تو آپ کا لرننگ کا پروسیس کیا تھا, کیسے اسکل سیکھی؟ میں نے جب ویڈیو ایڈیٹنگ سروس دے رہا تھا, میں کیمٹیسیا یوز کر رہا تھا, اور اسی کیمٹیسیا کے اوپر میں نے انیمیشن بھی سٹارٹ کی تھی. انیمیشن کی سروس میں نے اسی سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہوئے دینا شروع کی تھی. مجھے وہ آتا تھا اور میں نے اسی کو مزید سیکھ کے تو اسی کی سروس دینا شروع کر دی. جب اسی کو دیکھا لوگ کون سے سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں, میری اس کے اوپر بھی ریسرچ تھی. لوگ آفٹر افیکٹ یوز کرتے تھے, اور کلاؤڈ بیس سافٹ ویئر تھے, پورٹون تھا, ویان تھا, گو اینیمیٹ تھا پہلے, تو وہ یوز کر رہے تھے. پھر میں نے ان کو سیکھا, پھر میں آہستہ آہستہ پھر ان سافٹ ویئر کے اوپر شفٹ ہوا, اور اس کے بعد پھر آفٹر افیکٹ کی بھی سروسز دینا سٹارٹ کر دی. تو اس طرح میں نے اپنی جو سافٹ ویئر اسکل ہیں, وہ اس ٹائم کمپٹیشن کام تھا, آپ آرڈر لے لیتے تھے, اور میں نے آرڈر لے کے پھر سیکھ کے بھی جو ہے نا وہ کلائنٹ کو کام ڈلیور کیا ہے. تو آپ کی اگر لرننگ اچھی ہے تو پھر آپ جب کلائنٹ آپ سے یہ چیز ڈیمانڈ کرے تو آپ سیکھ کے اس کو بنا کے دے سکتے ہیں. مطلب یہاں پہ ڈاٹس لوگوں سے کنیکٹ کرنے کا کہ اکثر فیئر آتا ہے یار کلائنٹ جو کام دے رہا ہے ہم نہیں کر سکتے, لیکن آپ نے وہ کام لے لیا کہ اگر چلو یہ دے رہا ہے میں لے لیتا ہوں, میں سیکھ لوں گا, اور سیکھ کے پھر کام کو ڈیلیور کیا. ایسے ہی ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں کلائنٹ ڈیمانڈ کر دیں جو مجھے نہیں آتی تھیں, تو میں نے پھر اس کو یوٹیوب کے اوپر ریسرچ کیا, لوگ ان چیزوں کو کیسے کرتے ہیں, میں نے وہ سیکھ کے پھر ڈلیور کیا, اور ٹائم کے اوپر ڈلیور کیا. کہ یہ نہیں کہ میں نے کہا کہ یار میں مہینے کا ٹائم لے لوں, نہیں, میں نے اس کو اسی ٹائم فریم میں 7 ڈے یا ویک اگر میں نے لیا ہے تو اسی ویک میں نے وہ کام ڈلیور کیا. یہ جو آپ جب بات کر رہے ہیں سیکھنے کی, تو سیکھنے سے کیا مراد ہے کہ یوٹیوب پہ سیکھتے تھے, بلاگس پڑھتے تھے, کس طرح لرننگ کی آپ نے ان اسکلس کی؟ میں نے کچھ گروپس جوائن کیے ہوئے تھے فیس بک کے, جیسے آپ کا بھی یہ گروپ تھا, اس طرح اور بھی کافی گروپس تھے. اور زیادہ جو لرننگ تھی وہ میری یوٹیوب کے اوپر تھی, کہ اگر ویڈیو ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں وہ میں یوٹیوب کے اوپر ریسرچ کرتا تھا, وہاں سے پھر میں لرننگ کرتا تھا, اور پھر وہ اپنی جو میری سروسز تھیں ان کے اپلائی کرتا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے میں نے سیکھی اب ان کو اپلائی کروں. صحیح ہے. فائور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ پلیٹ فارم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, کبھی آرڈرز آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں, تو آپ کے پاس بھی رف پیچ آیا ہوگا, آرڈرز کبھی آ رہے تھے پھر ایک دم سے ڈاؤن فیز آیا, نہیں آیا, تو اس فیز کے اندر آپ نے کیا کیا؟ اس فیز کے اوپر اندر تو یہی تھا کہ اسٹارٹ میں جب مجھے آرڈر آنا شروع ہوئے اور تقریباً 1 سال تک تو مجھے یہی تھا کہ میں جاب کروں گا, میں فل ٹائم فری لانسنگ نہیں کروں گا, میرا یہی تھا کہ میں جاب ہی ساتھ ڈھونڈ رہا تھا. لیکن 1 سال کے بعد جب میں اسٹیبل ہو گیا تو مجھے تب جاب بھی مل گئی, اور جاب ملی تو پھر میں نے جاب چھوڑ دی. میں نے کہا نہیں, میں جاب نہیں کروں گا, میں اسی کو ہی اپنا فل ٹائم فری لانسنگ کو جوائن کروں گا, فری لانسنگ فل ٹائم کروں گا. تو اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے رہتے ہیں وہ تو, لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ مینیج کرنا پڑتا ہے کہ یار آج اس منتھ میرا کام زیادہ ہے, نیکسٹ منتھ میں کم بھی ہو سکتا ہے, اس سے اگلے منتھ میں زیادہ ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں تو فریلانسر جو ہے فیس کرتا ہے. جی جناب, تو فائنلی روڈ میپر اردو ورژن میں بھی اویلیبل ہے, آپ roadmapper.com پہ جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ. ساتھ ساتھ انگلش ورژن پہلے سے اویلیبل ہے, سو بوتھ اگر آپ انگلش ریڈر ہیں یا اردو ریڈر ہیں, آپ ای بک ورژن ان کے فری میں ہماری ویب سائٹ roadmapper.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ وہ لوگ
جو آڈیو بک ریڈرز ہیں تو اردو ورژن کی پوری 8 آورز کی آڈیو بک بھی ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے, وہاں سے اس کو سن سکتے ہیں. اور اگر آپ ویڈیو سیریز کے اندر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں کہ جناب بک میں کیا ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, تو وہ بھی ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے. اور وہ لوگ جو ہارڈ بک ریڈر ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہارڈ بک میں اویلیبل ہو, تو آپ وہاں سے جا کے ان کو آرڈرز بھی کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو روڈ میپس کے چارٹس بھی جو ہیں اس کو بھی آرڈر کر سکتے ہیں. roadmapper.com. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا کہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, اس منتھ زیادہ ہے, اس منتھ کم ہے. تو کیا وہاں پہ آپ اپنے فائنینسز کو مینیج کر رہے تھے کہ اگر نیکسٹ منتھ میں کم آتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو فائنینشیل مینجمنٹ آپ کی صحیح تھی یا کیا ہوتا تھا وہاں پہ؟ جی میں اس کو مینیج کر رہا تھا کہ میں یہ کر رہا تھا کہ 2-3 منتھ کی میرے پاس سیونگ ہو, کہ اگر 2-3 منتھ میرے پاس ڈاؤن ہے تو میں اس کو مینیج کر لوں. تو یہ میں نے مینیج کرنا سیکھا اپنے ایکسپینسز کو, کہ میرے جو ایکسپینس ہیں وہ کم سے کم وہ سیونگ اتنی ہو کہ میں ان کو 2-3 منتھ تک لے کے چل سکوں. صحیح ہے. وہ کب ٹائم آیا جب آپ نے ٹیم بلڈنگ کی طرف گئے؟ یہ 2016 کی بات ہے کہ جب میرے پاس بہت زیادہ آرڈر تھے اور میں تقریباً 18 گھنٹے خود کام کر رہا تھا, اور میں نے تب یہ سوچا کہ یار نہیں, اگر اس طرح میں کام کیا تو زندگی انسان کی ختم ہو جاتا ہے. کہ آپ صبح اٹھیں, لیپ ٹاپ آن کریں اور شام کو رات کو 12-1 بجے تک جو ہے نا وہ آرڈر ڈلیور کر رہے ہیں, ریویژن دے رہے ہیں, باہر سے خود بات چیت کر رہے ہیں, سیلز کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں, میں نے یہ کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ نہیں یار میں ٹیم کی طرف جاؤں اور اپنی ٹیم بلڈ کروں. تو ایک تب میرے خیال میں دماغ میں یہ خیال بھی آیا کہ ٹیم بناؤں گا, آفس لوں گا تو میرا ایکسپینس بھی بڑھے گا. لیکن جن لوگوں کا جو رزق ہے آپ سے لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ آپ کا رزق اور بڑھا دیتا ہے. تو جیسے ہی میں نے ٹیم بلڈنگ کی, ٹیم بنائی, لوگ میرے ساتھ آئے, تو میرا رزق بھی بڑھ گیا, میرا کام بہت ایزی ہو گیا. میرا جو ورک تھا وہ میں نے سارا آفس پہ ڈیپینڈ کر دیا, اور جو سیلز کا کام تھا وہ میں نے کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح جو ہے وہ میں اپنے آپ کو جو ہے ورک لائف بیلنس کو مینیج کر سکا. ہائرنگ پروسیس بہت آسان نہیں ہے, اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر بڑے چیلنجز آتے ہیں, آپ نے بھی فیس کیے ہوں گے. جی جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ انیمیشن کیا چیز ہے. وہاں پہ کوئی انسٹیٹیوٹ بھی نہیں تھا کہ جو لوگوں کو یہ چیزیں سکھاتا ہو. تو میں نے تو ینگ لڑکے ہی ہائر کیے جن کو جسٹ گرافک کا پتہ تھا, اور پھر ان کو ہم نے سکھایا. اپنے آفس میں کچھ یونیورسٹیز کے لڑکے تھے میرے سے اچھا کام کرتے رہے ہیں, تو وہ ان کو ہم نے اپنے آفس کے اندر ہی میں نے سکھایا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. تو مسئلہ تو ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اگر آپ سکھائیں, اچھا ٹیلنٹ ڈھونڈ لیں کہ جو آپ کو لگے کہ یہ بندہ فیوچر میں آپ کے لیے کام کرے گا, تو آپ اس کو ہائر کر سکتے ہیں. ابھی آپ کی ماشاءاللہ کتنی بڑی ٹیم ہے؟ میرے ساتھ 7 ممبر ہیں. اور یہ سارے اسی ٹائم کے چل رہے ہیں؟ نہیں یہ بس آتے جاتے ہیں, پھر کچھ چلے جاتے ہیں, کچھ آگے پیچھے جابس وغیرہ میں باہر کچھ چلے گئے, تو اس طرح چلتا رہتا ہے. ریموٹ بھی آپ کے ساتھ ہیں یا سمپل سارا آف؟ اسٹارٹ میں نے کچھ ریموٹ بھی ہائر کیے تھے, لیکن ریموٹ میں مجھے کچھ چیلنجز تھے, تو پھر میں نے کہا کہ ان ہاؤس ہی جو ہے وہ میں ان سے کام کروں. ٹھیک ہو گیا. ایک اور بڑی پرابلم آتی ہے فائبر کے اوپر سسٹین کرنے کی. اکثر ایسا ہوتا ہے لوگوں نے 100 آرڈرز کیے ہوتے ہیں, لیکن جسٹ فائبر کے لاگریتھم کی بات کر لیں, مارکیٹ کا کمپٹیشن کی بات کر لیں, سسٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ نے $1 ملین کا بزنس کیا, اور اگر ہم بات کریں کتنے عرصے میں $1 ملین کلیکٹیولی ہوا ہے؟ یہ تقریباً 10 سال میں. 10 سال کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو اوور نائٹ سکسیس ہے عثمان کی, اس کے پیچھے 10 سال کی جرنی ہے, رائٹ. تو یہ جو پارٹ ہے جس کے اندر کلائنٹس یا فائبر پہ سروائیو کرنے والا, کہ آپ نے سروائیو کیا بڑے رف, ان 10 سالوں میں بہت کچھ ہوا ہے فائبر کے اوپر, بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنس آئے, بہت سے اکاؤنٹس بند بھی ہو, تو آپ نے کیسے سروائیو کیا؟ اگر آپ جو ہے وہ فائبر کے ساتھ اپنے آپ کو بھی اپڈیٹ کرتے رہیں, مطلب فائبر جو ہے وہ ریپڈلی چینج ہوتی رہتی ہے, اس کے جو ٹرم اینڈ کنڈیشن سے لے کے اس کی جو لے آؤٹ ہے, اس کے جو سرچ رینکنگ کا سسٹم ہے, وہ سارا چینج ہوتا رہتا ہے. تو اگر آپ اپنی گگ کو بھی اپڈیٹ کرتے رہیں, نیو کیٹیگریز ایڈ ہوتی ہیں, آپ دیکھیں کہ آپ کی جو گگ ہے وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے, آپ اس کے حساب سے چینج کرتے رہیں, تو آپ سروائیو کر سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس فیئر میں ہوتے ہیں کہ ہم چینج کریں گے تو ہماری گگ ڈاؤن ہو جائے گی. تو یہ آپ نے نہیں کرنا, آپ نے ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے. آپ نے اپنی جو پرائس ہے وہ چارج کرنی ہے آپ کے ایکسپیرینس کے حساب سے. تو یہ چیزیں آپ کریں گے تو آپ سروائیو کریں گے. کچھ لوگ ہیں وہ پرائس بھی نہیں اپنی انکریز کرتے کہ ہم گگ کو چھیڑیں ہی نا, $5 تو $5 ہی انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے. تو پھر ان کو اس حساب سے بھی کام کم ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس تو ریویوز ہیں لیکن یہ پرائس چارج نہیں کر رہا. لوگ
سمجھتے ہیں کہ جو بندہ زیادہ پرائس چارج کر رہا ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی, اس کا ایکسپیرینس جو ہے نا اچھا ہے. تو آپ کو اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے اپنی پرائس کو بھی انکریز کرنا پڑتا ہے. تو فائیور کے جو سسٹم ہے اس کے حساب سے اپنی گگ کو اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے. صحیح ہے. اگر دوسرے ورڈز میں ہم یہ کہیں کہ فائیور پہ کوئی اوور نائٹ سکسیس نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے, آپ کو ود دا پیسج آف ٹائم اپنے آپ کو گرو کرنا ہے, بلڈ اپ کرنا ہے, ساری چیزوں میں لے کے جانا ہے. جو کسٹمر سپورٹ ہے, ٹھیک ہے, جو ڈیلیوری والا پارٹ ہے, جو ریویوز والا پارٹ ہے, اور جو کلائنٹ کو سیٹسفیکشن ہے, وہاں پہ کیا چیز آپ کر رہے ہیں اور کیا چیزیں اگر کوئی اسٹریٹجی شیئر کرنا چاہیں لوگوں کے لیے؟ وہاں پہ ایک ہی میرے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ جو بھی کلائنٹ آئے اگر اس نے آرڈر کر دیا تو اس کو فل سیٹسفائی کرنا ہے, چاہے اس کے لیے ہمیں جتنا بھی کام کرنا پڑے ہم اس کے لیے کرتے ہیں اور اس کو سیٹسفائی کر کے بھیجتے ہیں. تو یہی ایک سکسیس کا راز ہے کہ آپ کسی بھی کلائنٹ کو جانے نہ دیں, اس کو فل سیٹسفائی کریں, وہ جتنی بھی ریویژن مانگتے ہیں آپ کریں. اب کچھ دن پہلے ایک بھائی کا میسیج آیا کہ ایک کلائنٹ نے مجھے آرڈر کر دیا, میرا یہ دوسرا کہ تیسرا آرڈر ہے, اور وہ مجھ سے ایکسٹرا کام کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ یہ بھی کر کے دو. تو میں کیا اس کو کینسل کر دوں؟ میں نے کہا یار سٹارٹ میں آپ سوچیں کہ آپ 6 منتھ جو ہے نا آپ نے پیسے نہیں کمانے, آپ نے اپنی پروفائل بلڈ کرنی ہے. تو آپ کو اپنی بزنس بلڈ کرنے کے لیے آپ کسی بھی کلائنٹ کو آپ نے جانے نہیں دینا. اگر وہ پرائس کم بھی دے رہا ہے تو آپ اس کو کام کر کے دیں. اور میں نے یہی اسٹریٹجی اپنی اپلائی کی کہ پیسے کم بھی گئے تو نو ایشو, ہم جو ہے نا وہ ڈالرس میں چارج کر رہے ہیں تو ہم اس کو مینیج کر لیں گے, اور ہم نے اس کو کر کے دیا. تو لیکن وہ کلائنٹ جو کہ ہیڈکس ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں کہ بھائی ان کو نہیں آپ سدھار سکتے لیکن وہ آپ کو ٹینشن دی جاتی ہے, اس طرح کے بھی کلائنٹس آئیں گے, ان کو کیسے ہینڈل کیا؟ جی اس طرح کے کلائنٹ بھی آتے ہیں, لیکن اسٹارٹ میں تو پہلے ٹینشن ہوتی تھی, لیکن اس کے بعد پھر اس کو مینیج کرنا سیکھا کہ یار یہ کلائنٹ آتے ہیں, ان کو سکون سے جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے. تو ان کو کیا اور اس میں کامیاب بھی ہوا. مطلب سب سے اپنے آپ کو پہلے سکون میں ہاں جی, تاکہ آپ کلائنٹ کو سمجھ سکیں. کیونکہ بزنس میں آپ کو ہر طرح کے کلائنٹ ملتے ہیں, یہ آپ کا ایک بزنس ہے, تو آپ اس کو مینیج کرنا آپ نے سیکھنا ہوگا کہ کلائنٹ اگر غصہ بھی کرے تو آپ نے کول ڈاؤن رہنا ہے اور اس کو اس طرح جواب دینا ہے کہ آپ وہ لگے کہ یہ میری کیئر کر رہا ہے اور یہ مجھے اچھی پروڈکٹ ڈیلیور کرے گا. صحیح ہے. اور مطلب یہ کہ اگر آپ کو غصہ بھی چل رہا ہے کلائنٹ کی بات پہ تو وہ کلائنٹ تک نہیں پہنچنا چاہیے غصہ. اچھا یہ بتائیں, اس جرنی کے اندر ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, خاص طور پہ لوگ کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتے ایک فیلڈ کی طرف. آپ کے پاس بھی بہت سی اوپننگز آئی ہوں گی, آپ نے دیکھا کہ یار میں اس گگ کے اندر بڑا اچھا کام کر رہا ہوں تو فلاں گگ کو بھی سٹارٹ کر لوں, فلاں سروس کو بھی کر لوں. تو وہاں پہ اپنے آپ کو کیسے روکا؟ کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ جو میں کام دے رہا ہوں میں کوالٹی کا ورک دوں اور اسی فیلڈ میں ہی رہ کے جو ہے وہ کام کروں. پہلے یہ تھا کہ آپ 2D اینیمیشن کی اگر بات کریں تو اس میں آپ مختلف نیم کے لے کے تو اپنی گگس بنا سکتے تھے, لیکن فائیور کا یہ پھر فائیور نے اپڈیٹ کیا کہ نہیں, آپ اگر 2D اینیمیشن کریں تو آپ ایک ہی گگ بنائیں گے, زیادہ گگس نہیں بنائیں گے. میرے پاس پہلے 4-5 گگس تھیں, تو اس کے بعد پھر میں نے ساری پوسٹ کر دی اور ایک ہی گگ کو یوز کیا, اور تب سے میں اسی کو یوز کر رہا ہوں. باقی فائیور مجھے خود سجیسٹ کرتا رہا کہ آپ اس کیٹیگری میں آئیں, اس میں آئیں, لیکن ایک میں آپ کو اچھا کام ملا تو پھر آپ دوسری کی طرف توجہ کام ہی دیتے ہیں. تو مجھے اس ایک سے اچھا بزنس ملا تھا, میں اسی کو ہی لے کے چل رہا ہوں, اسی کی طرف ہی ہوں. صحیح ہے. جب فیم ملتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب ریکگنیشن ملتا ہے تو کیا فیل آتی ہے؟ جی بہت اچھی فیل آئی, لوگوں کا پیار. مجھے جب ایوارڈ ملا یہ پیفلا کے صدر نے تو فیض صاحب انہوں نے شیئر کیا, اور کافی لوگوں نے جو ہے وہ میری سٹوری کو جو ہے وہ شیئر کیا, تو مجھے زیادہ صاحب سے میسیجز آئے کہ ہمیں بھی سکھائیں. تو اس پھر جب لوگوں کو دیکھا کہ یار لوگ مجھ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں, لوگ جو یہ کورس کریٹر ہیں جو بناتے ہیں تو ان سے لوگ تنگ آ چکے ہیں, تو لوگ ایک انڈسٹری ایکسپرٹ جو انڈسٹری میں ان ہے اس سے سیکھنا چاہ رہے ہیں. تو پھر میں نے بھی کہا کہ یار لوگ اتنا پیار دے رہے ہیں تو اس طرف میں نے اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا ہے اور میں نے لوگوں کو سکھانا ہے. تو بس لوگوں کے پیار کے جواب میں آپ دیجیے کہ میں بھی ویڈیو بنا رہا ہوں اور شیئر کر رہا ہوں اپنا نالج. کہاں پہ؟ یوٹیوب کے اوپر؟ یوٹیوب کے اوپر بھی, فیس بک کے اوپر بھی, اور انسٹاگرام جہاں پہ بھی مجھے سرچ کریں عثمان محمود چودھری کے نام سے لنکس ہم دے دیں گے. ہاں جی, عثمان محمود. اور وہ ساری کس کے اراؤنڈ ہے زیادہ تر؟ وہ صرف فائیور کے ریلیٹڈ, کہ میں فائیور کے اوپر ہی میرا ایکسپیرینس ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی ہی نیچ میں رہوں, میں کسی اور فیلڈ میں نہ جاؤں, اور میں لوگوں کو فائیور ہی سکھاؤں گے. فائیور کے اوپر آپ نے سیل کیسے کرنا ہے, سکلز آپ نے خود ڈیولپ کرنے ہیں, آپ کو سکلز بتاتا ہوں کہ کون سے سکلز سیکھیں. لیکن جو میری نیچ ہے, کیونکہ میرا فائیور کے اوپر ایکسپیرینس ہے تقریباً 10 سال کا, تو میں فائیور ہی کے اوپر لیکچر بنا رہا ہوں اور اسی کے اوپر ہی انشاءاللہ کام کروں گا. ایک اور بڑا امپورٹنٹ لوگوں کا کنسرن آتا ہے, فری لانسرز کا کنسرن آتا ہے, وہ یہ کنسرن آتا ہے کہ یار اگر ہم ایک پلیٹ فارم پہ رہیں گے
تو کوئی پتہ نہیں اکاؤنٹس بند ہو جائیں, بیچ میں لوگوں کے بند بھی ہوئے, سارا کچھ بھی ہوا. تو آپ نے کیا ڈائریکٹ کلائنٹس کے لیے کام کیا ہے یا آؤٹ سائڈ فائور دوسرے پلیٹ فارمس کو بھی ٹرائی کیا یا نہیں؟ جی میں نے دوسرے پلیٹ فارم کو بھی ٹرائی کیا, میں نے اوڈیکس تھا آپ ورک سے پہلے, اس کے اوپر بھی کام کیا ہے. پیپل پر ہار کے نام سے ایک ہے پلیٹ فارم ہے, میں نے اس کے اوپر بھی کام کیا. تو لیکن جو زیادہ میرا بزنس ہے وہ فائور کے اوپر ہی ہے. میں اب لنکڈ کی بھی یوز کر رہا ہوں, لنکڈ کے اوپر میری پروفائل ہے. تو اب جو نیو ہیں, جو نیو لوگ اس فریلانسنگ فیلڈ میں, ان کو تو یہ سارے پلیٹ فارم یوز کرنے ہیں. ان کو لنکڈ بھی یوز کرنا ہے, ان کو سوشل میڈیا بھی یوز کرنا ہے, ان کو جو فریلانسنگ کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر بھی یوز کرنا ہے, اور اپنا ایک برانڈ بنانا ہے, تب ہی وہ سیل کر سکیں گے. کیونکہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے آج کل کے دور میں, تو ایک پلیٹ فارم کے اوپر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, آپ نے سب پلیٹ فارم کو ساتھ لے کے چلنا ہے. صحیح ہے. آج کے دور کے اندر آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایک بندے کو فری لانسنگ کا پتہ چل جائے, ایک بیسک اسکل سیکھ لے تو وہ مارکیٹ پلیسز میں چلا جائے, یا اپنی اسکلس کو پہلے پالش کرے اور پھر مارکیٹ میں جائے؟ آج کے دور میں لوگ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 2 ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایکسپرٹ بن گئے ہیں اس فیلڈ میں اور ہم فری لانسنگ کریں گے, اور پھر جب فری لانسنگ کرتے ہیں ان کو آرڈر ملتا ہے تو پھر وہ کلائنٹ نیگیٹو ریویو دے جاتا ہے یا ان کا اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے. تو آپ نے آج کے دور میں آپ نے اسکل سیکھنی ہے, کسی کے پاس کام کریں, کسی کو فری سروسز دیں. جب آپ کو لگے کہ آپ جو بائر کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلی انڈرسٹینڈ کر لیا آپ نے, اس کے بعد جا کے آپ سیل کریں کہ آپ جو آپ کو پہلا آرڈر آئے آپ اس میں ناکام نہ ہوں, آپ سے بائر فل سیٹسفائی ہو کے جائے. آپ نے جو اپنی سروسز دینی ہے وہ اوور ویلیو دینی ہے, کہ آپ نے جو پرائس کم ہوگی آپ نے اس ویلیو دیں گی تو آپ کو جو ہے وہ بائی آرڈر کرے گا. تو سٹارٹ میں آپ نے 6 مہینے سال فریلانسنگ سے آپ نے ارننگ نہیں کرنی, آپ جاب کریں, ساتھ میں پارٹ ٹائم فریلانسنگ سٹارٹ کریں, اپنی پروفائل بلڈ کریں, اس کے بعد جا کے پھر آپ کی سکسیس سٹارٹ ہوگی. جی جناب, تو روڈ میپر بک آپ نے پڑھ لی ہے یا آڈیو بک سن لی ہے یا ویڈیو بک کی جو سیریز ہے اس کو واچ کر لی ہے, پھر بھی کچھ سوالات ہیں, پھر بھی کچھ کنفیوژن ہے, پھر بھی ناٹ ایبل ٹو ٹیک دا رائٹ اسٹیپس ٹورڈز یور گول اور ناٹ ایبل ٹو امپلیمنٹ دا روڈ میپ پراپرلی, سمپلی وزٹ roadmapper.com/consultation. وہاں پہ کنسلٹیشن کال بک کریں اور میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا, 1 to 1 بیٹھوں گا, اور آپ کے روڈ میپ کے ڈرافٹ کو اور آپ کے روڈ میپ کو ٹویک کرنے میں, اس کو آڈٹ کرنے میں, اس کو امپروو کرنے میں آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ ہیلپ آؤٹ کروں گا. اب چلتے ہیں واپس پوڈ کاسٹ کی طرف. اور یہی موسٹ آف دا نیو فری لانسر کا ڈیزاسٹر کا ریزن ہے کہ وہ جو 1 ایئر کا پیریڈ ہے جس میں اسکل لے کے کسی ایکسپیرینس بندے کا جاب کر لیں, انٹرنشپ کر لیں, کہ پالش ہو جائے, رگڑا لگ جائے, پھر مارکیٹ میں جائیں تو وہ زیادہ اچھا گرو کر سکتے ہیں. یہ بتائیں, ٹیم کو مینیج کرنا بڑا مشکل کام ہے, اور خاص طور وہی اگین پاکستان کا سرکل آ رہا تھا, تو کیا SOPs ہیں یا کس طریقے سے آپ اپنی ٹیم کو مینیج کر پا رہے ہیں کہ آپ اس کوالٹی کا کام دے پا رہے ہیں؟ میں الحمدللہ جو مجھے ٹیم ممبرز ملے ہیں وہ سارے سٹارٹس لے کر اب تک اچھے ہی مل رہے ہیں, اور ان کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق ہے. تو وہ میں ان کو ای میل کر دیتا ہوں, اپنا کام جو ان کا ڈیلی کا ٹاسک ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں, مجھے سینڈ کرتے ہیں, میں ان کو چیک کرتا ہوں, چینجنگ کرواتا ہوں, پھر میں وہ بائر کو ڈلیور کر دیتا ہوں. تو میرا کام ہوتا ہے کوالٹی چیک کر کے, جو چیز میں دے رہا ہوں بائر سے, میں نے پرامس کیا دینے کا, تو وہی چیز میں اس کو ڈلیور کر رہا ہوں. تو بس میرا کوالٹی چیک ہے. تو ٹیم انشاءاللہ میرے پاس اچھی ہے. اگر آپ خود اچھے رہیں گے ٹیم کے ساتھ, تو ٹیم بھی آپ کے ساتھ اچھی رہے گی. آپ ان کے ساتھ ان کو ان کے کام کے لحاظ سے ان کو پے کریں, ان کو ٹائملی جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ, ان کو جو ٹائم آپ نے ان سے لیا ہوا ہے اسی کے اندر ان سے کام کروائیں, تو وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے رہیں گے, آپ کو کوئی ایشو نہیں آئے گا. کیا آپ سیلری کے علاوہ کوئی بونسز یا کچھ اور بھی پرکس وغیرہ دیتے ہیں؟ نہیں, میری جو فکس میں نے سیلری رکھی ہوئی ہوتی ہے, 9 to 5 ٹائمنگ ہے, اور اسی کے اندر ہی. اور الاؤ کرتے ہیں کہ اگر وہ ایکسٹرا فری لانسنگ کریں آفٹر دا جاب, کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے؟ جی کوئی ایشو نہیں ہے. میں ان کو خود سکھاتا بھی ہوں, ایشو ہو تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ 9 to 5 کے بعد بے شک جاب کریں, فری لانسنگ سٹارٹ کریں, جو کام میرے پاس ساتھ سیکھا ہے یہاں پہ کر رہے ہیں وہ بھی آپ اپنی سروسز دیں, کوئی ایشو نہیں. صحیح ہے. اچھا, آپ نے بات کی کہ ٹیم اچھی رکھیں اور ماشاءاللہ آپ کو اچھی مل رہی ہے, وہ آپ کے کیریکٹر سے اور نظر بھی آ رہا ہے ساری چیزوں میں کہ بندہ پازیٹیو ہوتا ہے اور ایک ایٹیچیوڈ. کیا صرف اسکل کی بیس کے اوپر لوگوں کو رکھ رہے تھے شروع میں, جس طرح آپ نے بات کی کہ شاید ان کی گرافکس کی سینس ہے یا اس پہ کام کیا تو رکھ لیتے, اس کے علاوہ بھی کوئی چیزیں پیٹرن دیکھیں آپ نے کہ ان کا ایٹیچیوڈ یا کیا چیزیں جب ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں؟ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بندہ میرے پاس آئے اس کو انگلش کا جو نالج ہے وہ ہونا چاہیے, کیونکہ جو ہمارے کلائنٹ ہیں وہ سارے فارن ہوتے ہیں, انگلش کے ہی اسکرپٹس آتے ہیں, اسٹوریز بورڈ ہوتی ہیں, تو وہ ان کو ریڈ کر سکیں, ان کو اسٹوری کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو بس یہی بیسک یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیچلر ڈگری کم سے کم ہو کہ وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور وہ بیٹر آؤٹ کم جو ہے وہ ہم اس سے لے سکیں. تو
تو بس یہی چیزیں دیکھتا ہوں میں. آگے نیکسٹ 10 ایئرس کا کیا گول چل رہا ہے, کیا مائنڈ میں اپروچ چل رہی ہے؟ نیکسٹ جو میرا یہی گول ہے کہ جو نالج میرے پاس ہے وہ میں لوگوں کو سکھاؤں, اور نیکسٹ 10 ایئرس میں میرے جیسے ہزاروں ملینر جو ہے وہ پاکستان سے بنے اور یہ ایوارڈ لے کے آئیں. اچھا, ویسے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اور یہ بندہ وہی کر سکتا ہے جس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل گروتھ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو امپاور کریں, یا جو آپ کے پاس ہے نالج, جو بھی آپ کے پاس چیزیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کریں. اچھا, میں یہ چاہوں گا کہ وہ لوگ جو پروز ہیں اور ایک فائبر فری لانسنگ کے اندر ایک ٹاپ پہ آ جاتے ہیں, ان کو کلائنٹ کا مسئلہ آتا ہے, ان کو کلائنٹ لینے میں مسئلہ آتا ہے, خاص طور پہ جب پلیٹ فارم سے باہر جا رہے ہوتے ہیں. سو اگر اینی تھنگ یو وانٹ ٹو شیئر اباؤٹ دیٹ پارٹ, کہ آپ لنکڈ ان پہ بھی ہیں اور دوسری جگہوں پہ بھی کام کر رہے ہیں, کہ آؤٹ سائڈ پلیٹ فارم, کیونکہ جہاں پہ مارکیٹ ہے وہاں پہ تو کلائنٹ آ رہا ہے, اس کو پتہ ہے کیا لینا ہے, لیکن آؤٹ سائڈ پلیٹ فارم کوئی اگر اسٹریٹجی یا کوئی چیزیں آپ کے لیے ورک آؤٹ کی ہیں؟ آپ اپنی ویب سائٹ بنا کے بھی فری لانسنگ کر سکتے ہیں, اس کو لنکڈ ان کے اوپر یا انسٹاگرام کے اوپر شیئر کریں, اپنا جو ورک سیمپل ہے جو آپ کلائنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ شیئر کریں, اپنے ریویوز کو وہ آپ جو آپ کو ریویو ملتا ہے آپ اس کو لنکڈ ان کے اوپر یا انسٹاگرام کے اوپر, فیس بک کے اوپر اپنے شیئر کریں. اپنی جو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی آپ کرتے ہیں, آپ آرڈر لیتے ہیں, اس کو شیئر کرتے جائیں گے تو آپ کی جو آپ کا جو برانڈ ہے وہ ان پلیٹ فارم کے اوپر بنتا رہے گا. تو لوگ آپ کو ضرور ان پلیٹ فارمس کے اوپر بھی ریچ آؤٹ کریں گے کہ ہمیں یہ والا کام دے دو, یا ہم یہ والا کام جو ہے نا وہ کروانا چاہ رہے ہیں. تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا کہ آپ سب پلیٹ فارم کو ساتھ لے کے چلیں, اپنا ایک برانڈ ڈیولپ کریں, تب ہی آپ کو باقی پلیٹ فارم سے کام مل سکتا ہے. صحیح ہے. ایک اور جو پرابلم لوگ فیس کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جب جلدی پیسہ کماتے ہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے, خاص طور پہ فری لانسرس کا, اور کیونکہ سرکل میں لوگ ڈفرینٹ چیزیں شو آف کے اینگل سے دکھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو آپ نے اس کو کس طرح مینیج کیا, کہ بزنس کے اوپر انویسٹ کی, اپنے اوپر انویسٹ کی, یا اب عیاشی کہاں لگایا انیشیل کیپٹل؟ جی میں نے کیونکہ یہ $1,000,000 جو ہے وہ یہ 10 سالوں میں کمایا, تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 28 کروڑ ایک دن میں کما لیا, ایسا تو نہیں, کیونکہ جب سٹارٹ کیا تب تو $100 100 کا تھا, اور تب سے لے کے آج تک کما رہے ہیں, خرچ بھی کر رہے ہیں. کیونکہ جب میں نے فری لانسنگ اپنے سٹارٹ کی تو ہم ایک رینٹ کے گھر میں رہتے تھے, اور وہ رینٹ کے گھر سے لے کے ماشاءاللہ اپنے گھر, اس کے بعد گاڑیاں, یہ چیزیں تو انسان کے ساتھ ذریعہ بات ہے, پیسہ تو انسان سہولتیں اپنے لیے بنا لیتا ہے, تو یہ چیزیں تو بنائیں. باقی انویسٹمنٹ بھی کی ہیں کافی بزنسز. دبئی میں نے ایک بزنس سٹارٹ کیا ہے, اور اس کے بعد یو کے میں نے امیزون کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ کی, اپنا ایک برانڈ لانچ کیا. تو یہ ساتھ میں جو پارٹ ٹائم بزنسز تھے وہ تو تھوڑے بہت کیے, ان کے اوپر انویسٹمنٹ کیا. مطلب میں یہ چاہوں گا تھوڑا اپنے ایکسپیرینس سے یہ شیئر کر سکوں ان لوگوں کے پاس جن کی فری لانسنگ چل پڑی ہے اور ان کے پاس ریونیو آ رہا ہے, تو اس انکم کو کیسے یوٹیلائز کرنا چاہیے, کیا اپنی سکلز کے اندر جانا چاہیے, یا کیا ڈائریکشن ہو آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق؟ جی وہ اگر چاہ رہے ہیں کہ کسی اور بزنس کو سٹارٹ کریں تو پھر اس بزنس کے بارے میں پہلے لرن کریں, سیکھیں کہ جو ہے نا یہ بزنس کیسے ورک کرتا ہے. میں نے جب امیزون میں نے اپنا سٹارٹ کیا بزنس, تو میں نے اس سے پہلے اس میں سیکھا, میں نے کافی کورسز خود کیے, دیکھا کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے, کہ کل میں اگر کوئی لڑکا اپنے آفس میں ہائر کرتا ہوں تو میں اس کو بتا سکوں کہ یہ ایسے ورک کرنا ہے, یہ ایسے چیزیں کرنی ہیں. تو آپ پہلے جس میں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کو سیکھیں, اور اس کے بعد پھر اس چیز میں انویسٹ کریں. تو ضرور کریں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو. صحیح ہو گیا, زبردست ہو گیا. اگین اس میں بڑی ڈیٹیلز میں ہم بہت سی ساری چیزوں میں جا سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, اگر آپ فری لانسنگ نہیں کر رہے ہوتے تو پھر کیا کر رہے ہوتے؟ جاب کر رہا ہوتا, جاب کر رہے ہوتے, رینٹ کے گھر پہ رہ رہے ہوتے. تو وہ لوگ جو ابھی بھی اس کشمکش میں ہیں, اور ابھی ہم نے پیفلا کے اینگل سے بھی بات کی, پیفلا کے اوپر ہیلپ آؤٹ یہ کیا جا رہا ہے, امپاور کیا جا رہا ہے فری لانسنگ کو آج کل کے دور میں, اور کیونکہ آپ کا نیٹ ورک بھی ایسا وسیع ہو چکا ہوگا جس میں ہر طرح کے لوگ آپ سے کنیکٹ ہوتے ہوں گے, تو کیا میسیج ان لوگوں کے لیے دینا چاہیں گے جو ابھی بھی اس کشمکش میں کہ فری لانسنگ کریں نہیں کریں؟ فری لانسنگ کریں گے ہی تو آپ کی زندگی بدلے گی. اگر جاب کریں گے تو پھر جاب میں آپ اپنے جو ایکسپینس ہیں انہیں کو مینیج نہیں کر پائیں گے. تو اگر آپ نے اچھی لائف گزارنی ہے, اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی لائف بدلنی ہے, تو فری لانسنگ ہی کر کے آپ پیسے کما سکتے ہیں اپنا, کیونکہ بزنس ہے ایک فری لانسنگ بھی, اور اس بزنس کو کریں گے تو تب ہی آپ کامیاب ہوں گے. میں چاہوں گا آپ نے شاید ڈاٹس کنیکٹ نہیں کیا, تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتاؤ کہ آپ کس ایریا سے کیا ہو, تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ جب آپ کر سکتے ہیں تو دے کین آلسو ڈو اٹ. میرا بھی یہ موٹو ہے, اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں.
تو میرا جو تعلق ہے وہ جہلم سے ہے. جہلم ایک چھوٹا سا گاؤں ہے میرا, وہاں سے تعلق ہے. تو جب میں نے اسٹارٹ کیا تب تو میرے پاس انٹرنیٹ بھی نہیں تھا, اور آپ کے سیشن جب ہوتے تھے تو میرے پاس پینٹیم 2 تھا جس کے اوپر میں لے دیتا تھا, اور نیٹ کا اتنا ایشو کہ اب چل رہا ہے اب بند ہو رہا ہے, تو اس طرح کے تب ایشو تھے. تو اب تو لوگوں کے پاس ہر طرح کی سہولتیں ہیں, 5G انٹرنیٹ ہے, اور لیپ ٹاپ کمپیوٹر بہت سستے ہو چکے ہیں. تو یہ چیزیں تو اب ہر بندے کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں, تو ایزیلی کر سکتے ہیں. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آتا ہے, ہم نے بک کے اوپر بھی اس کے اندر بات کی ہے روڈ میپر کے اندر, کہ انیشل جو آپ کی ڈرائیو تھی وہ کیا ڈرائیو تھی؟ اپنے آپ کو نکالنا, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا, کیا چیز کے لیے آپ ورک آؤٹ کر رہے تھے اس ٹائم پہ؟ میری اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا اور اپنی فیملی کو ایک بیٹر لائف دینا. تو میری یہی تھی کہ میں خود کے لیے, اپنی فیملی کے لیے کام کروں اور اپنی جو زندگی ہے اس کو امپروو کروں. تو یہی موٹیو تھا میرا, اور اسی سے کامیابی ملی. ٹھیک ہے, چلیں اب آپ کے ہیٹر سے بات کرتے ہیں کہ بھائی اتنا پیسہ آپ نے کما لیا, ٹھیک ہے, اور ماشاء اللہ, اور اگین وہی بات ہے کہ جرنی کے اندر, ٹھیک ہے, اب آپ کو اور کمانے کی کیوں ضرورت ہے؟ دیکھیں جو کمایا وہ تو مطلب خرچ ہو گیا, اور الحمدللہ اللہ دے بھی رہا ہے, کما رہے ہیں. تو یہ انسان کی جو ہوس ہے وہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, لیکن میری اس طرح سے ہوس نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے, کما رہے ہیں تو وہ محنت کر رہے ہیں تو اللہ دے رہا ہے. تو یہی سسٹم چل رہا ہے. صحیح ہے. بیسیکلی یہاں پہ یہ بھی چیز ہے, تھوڑا سا ایڈ آن کریں, کہ پیسہ جب بھی آپ کو آ رہا ہے تو وہ آ رہا ہے ویلیو کے اگینسٹ. آپ ویلیو پرووائڈ کر رہے ہیں تو لوگ اس کے اگینسٹ آپ کو منی دے رہے ہیں. تو جب تک آپ ویلیو پرووائڈ کرتے رہیں گے وہ ریونیو بھی آئے گا اور آپ کو گرو کرنے میں بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا. ان دا اینڈ جاتے جاتے ایک سوال میں گیسٹ سے پوچھتا ہوں کہ عثمان کو اگر اپنے آپ کو ایک ایڈوائس دینا ہو تو کیا دیں گے؟ ٹائم مینجمنٹ, کیونکہ اکثر چیزیں میں نے نوٹ کیا تھا کہ میں نے یہ کرنی ہے, میں وہ کر نہیں پاتا. اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں ٹائم ایسے مینیج کر سکوں کہ میری جو روز کی جتنی میری روٹینس یا میرا جو گول ہوتا ہے میں اس کو پورا کر سکوں. تو میں وہ نہیں کر پاتا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں بچتا. صحیح ہے. ان دا اینڈ کوئی ایسی چیز رہ گئی اور کوئی چیز اگر شیئر کرنا چاہو تو پھر اسی پہ ہم وائنڈ اپ کریں گے. جی بس یہی کہ فری لانسنگ جو ہے وہ آپ ایک نائٹ, لوگ کہتے ہیں کہ میسیج کرتے ہیں کہ ہم فری لانسنگ سکھا دیں اور ہم کل ارننگ کرنا شروع کر دیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. اب فری لانسنگ ایسی ہے کہ آپ کو کافی زیادہ محنت کرنی ہے, کافی آپ کو اس میں ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, آپ نے کورسز دیکھنے ہیں, اپنا سکلز کو ڈیولپ کرنا ہے, اس کے بعد کسی کے پاس کام کرنا ہے, اور اس کے بعد جا کے آپ اپنی پلیٹ فارم کے اوپر آئیں اور اپنی جرنی سٹارٹ کریں. اور 6 منتھ 1 سال آپ چھوڑ دیں گے, آپ ارننگ کریں گے, اپنی پروفائل کو بلڈ کرنے میں لگائیں, انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ ضرور لاکھوں کمانا شروع کر دیں گے. صحیح, زبردست ہو گیا. آئی ہوپ کافی چیزیں کنیکٹ ہوئی ہوگی, اور اگین کوشش یہی کی گئی ان لوگوں سے کنیکٹ کریں جن کا جرنی رہی ہو. یہ لنکس سارے میں عثمان کے شیئر کر دوں گا, وہاں سے آپ ان سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. کوئی پیڈ کورس بھی لا رہے ہو؟ نہیں, میں پیڈ کورس کے خلاف ہوں. میں کوئی پیڈ کورس نہیں لا رہا. فری آف کاسٹ جو نالج میرے پاس ہے میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو اگر آپ مجھے ویلیو دینا چاہتے ہیں میرے کورس کو سیکھ کے, تو آپ کو شیئر کریں. شاید میری ویڈیوز ہیں وہ کسی تک پہنچیں, کسی اور کی ہیلپ ہو جائے. بس یہی میری آپ سے ریٹرن میں جو خواہش ہے. چلیں جی, ایک چھوٹی سی خواہش ہے, ٹھیک ہے. آئی ہوپ اس کو آپ پورا کریں گے. اور وہ سب سے بڑی تو اس کے لیے کیا امپلیمنٹیشن ہے, اگر آپ ان کا کورس لے کے, کورس یا جو بھی کانٹینٹ شیئر کر رہے ہیں اس کو لے کے خود ہی امپلیمنٹ کر لیتے ہیں, تو یہی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور وہی ظاہر سے ہوتا ہے آپ کی لائف ٹرانسفارم ہوگی تو بہت سے لوگوں کی لائف ٹرانسفارم ہوگی. اگین عثمان, تھینکس فار کمنگ, اور اگین اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے. اور اگین دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اب آپ لوگ رول ماڈل بن چکے ہیں, انسپائریشن بن چکے ہیں آنے والے لوگوں کے لیے, کہ یار آپ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اور وہی والی بات ہے کہ آپ کے زمانے میں حالات بڑے برے تھے, ٹھیک ہے, اب تو بہت سی چیزیں آ گئی, لیکن اب کے چیلنجز ایک ڈفرینٹ ہے. بٹ اگین جو اگر آپ نے عثمان کی جرنی میں نوٹ کیا اور دیکھا ہو, کچھ کرنے کی ڈیزائر تھی, ٹھیک ہے, تو وہی جو ہم نے روڈ میپر بک میں بھی بات کی ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ کرنے کی ڈیزائر اور اس کے لیے آپ ایفرٹ کریں تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. تھینک یو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.